کوئی غیر عالم پورے سال نفلی روزے رکھے، نفلی عبادات کرے، تو اس کے روزوں میں، اس کی نفلی عبادات میں اتنا مزہ، اتنا ثواب نہیں ہے جتنا عالم کے چہرہ دیکھنے میں ثواب ہے۔ تو ادھر علماء کے چہروں کی بھی زیارت کر رہے ہیں، ادھر اولاد رسول، اولاد علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظه ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ آؤ ذرا سنتے ہوئے چلے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا کے کچھ لوگ مدرسے کے طلبہ کو اہمیت نہیں دینا چاہتے، مدرسے کے اساتذہ کو اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ آؤ میں ان کا مقام بتلاؤں، آؤ میں ان کا رتبہ بتلاؤں، آؤ میں ان کا درجہ بتلاؤں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، آقا فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، اپنے سینے میں یاد، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ اکبر، اللہ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جا، ہم نے تجھے قرآن میں عوض جنت عطا کر دی۔ اب ایک حافظ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اسلام کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، اللہ اکبر۔ رب فرمائے گا کہ جاؤ، تم نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، تم نے قرآن کو یاد کیا، آج اس کا ہم تمہیں یہ مطلب یہ کہ ثمرہ دیتے ہیں، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اے میرے رب پروردگار عالم، میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، تیرے نبی کا فرمان علی شان ہے، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ۔ ایک حافظ قرآن 10 اپنے وہ افراد جن پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہوگی، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا والد، اس کا دادا، اس کا پردادا، ایسے 10 افراد اللہ اکبر قد نار جن پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہوگی، اللہ کا حکم آئے گا ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، اللہ اکبر۔ اسی نسل سے ایک حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں روئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، یا رسول اللہ یہ تو آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے قرآن کو سینے اللہ 10 لوگوں کو اللہ اکبر جنت کا مژدہ سنا دے گا۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں رو رو کر کہے گا، مولا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اے مولا پروردگار عالم، یہ تیرے حبیب کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی جنت میں داخل ہو جائے گا لے کر۔ رب کا فرمان ہوگا، ہاں میرے نبی کا یہ فرمان ہے، ہم نے قرآن کی برکتوں سے ان 10 کو جنت عطا کر دی ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ تو صحیح، ذرا سنو تو صحیح، جب قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے رخصت ہو جائیں گے، ظاہری اعتبار سے اللہ کے نبی پردہ فرما دیں گے۔ صدیق اکبر رسول کی بارگاہ میں رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک ہم نے اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ ہمیں آپ نے سنوارا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد کیسے رہیں گے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میں 2 چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں کرے گی۔ ایک اہل بیت، تم میرے حسین سے محبت کرنا، تم میرے علی سے محبت کرنا، حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، تم حسن سے محبت کرنا، تم علی کی اولادوں سے محبت کرنا۔ اگر تم نے اہل بیت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اگر تم نے اولاد علی سے محبت کی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کرے گی۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان کتنا قرآن پہ عمل کرتا ہے، اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہے، قرآن مقدس پہ ہم کتنا عمل کرتے
کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوا وهم يلعبون. اللہ اکبر. لوگوں کا حساب قریب آ گیا, وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں, وہ غفلت میں چہرہ پھیرے ہوئے ہیں. جب رب کی جانب سے ان کی طرف اللہ کی کوئی نصیحت آتی ہے, اللہ اکبر, تو یہ منہ پھیر کے لیتے ہیں, یہ اسے ہنسی مذاق میں لیتے ہیں. یاد رکھ لینا میرے دوست, رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے رب کا قرآن سنا, جس نے مصطفیٰ کی حدیث سنی, جس نے حضرت علی کا فرمان سنا, اور پھر سننے کے بعد اگر عمل نہ کیا, قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, ہم اس کی زندگی کے اندر اندھیرا کر دیں گے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزتیں دینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. عزت و ذلت کا مالک میرا رب ہے. حضرات مجھ سے قبل قرآن کے تعلق سے بہت اچھی باتیں بتائی. آج سب سے زیادہ مسلمان قرآن سے دور چلا گیا. اللہ اکبر. سال سال گزر گیا مگر کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا. بہنوں کو دیکھو تو رمضان میں صرف قرآن کھل جاتا ہے. اللہ اکبر. یاد آتی ہے مجھے وہ بات, حضرت ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں, کہتے ہیں میرے گھر سے مسجد نبوی کا راستہ کافی طویل تھا, کافی لمبا تھا. اللہ اکبر. مگر جب میں مسجد نبوی سے, اللہ اکبر, جب اپنے گھر سے مسجد نبوی کے لیے جب میں نماز فجر کے لیے جاتا, وہ ہماری طرح نہیں کہ اذان کے وقت جاتے یا صلاۃ کے وقت جاتے. حضرت ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں جب ہم نماز فجر کے لیے جاتے, وہ پہلے جاتے تاکہ نماز تہجد ادا کرے. اللہ اکبر. پھر جاتے تھے نماز فجر مصطفیٰ کے پیچھے ادا کر. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھی ہو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن یہ تابعی صحابی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے مسجد نبوی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تو کوئی گھر ایسا نہ ہوتا جس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہ آتی ہو, جس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو. گھر کے بزرگ قرآن پڑھتے تھے, گھر کی مائیں قرآن پڑھتی تھی, گھر کے نوجوان قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, جب لوگوں نے قرآن پڑھا, جب لوگوں کے سینوں میں قرآن کی محبت تھی, خدا کی قسم اگر مدینے سے نعرہ لگا مصطفیٰ کا, کیسر و کسریٰ میں زلزلہ آ جاتا تھا. قرآن پڑھنے والوں نے صدیوں تک حکومت کی ہے. آج مسلمان سب سے زیادہ کمزور اس لیے ہے, آج مسلمان سب سے زیادہ کمزور اس لیے ہے کہ پوتر کتاب, مقدس کتاب تمہارے ہاتھوں میں نہ رہی. اللہ اکبر. علاقے میں یا گاؤں میں اگر 6 مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بس تیجے میں پاؤ بھی نہیں پڑا جاتا, 1 گھنٹے میں تیرے ماتھے میں پسینہ آ جاتا ہے, تجھ سے 2 رکوع تک نہیں پڑھے جاتے. مجھے بتا تو صحیح یہ کون سی کتاب ہے. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, تم نے قرآن کو ہلکا جانا. اللہ اکبر. یہ تو میرے نبی کا معجزہ ہے جو 15 سال کے 10 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. ورنہ کتابیں تو اور بھی آئی ہے, کتاب تو زبور بھی ہے, کتاب تو توریت بھی ہے, کتاب تو انجیل بھی ہے. اللہ اکبر. مگر ان کتابوں کا پیغمبر کے علاوہ کوئی حافظ نہ بن سکا, کوئی لفظ بلفظ یاد نہ کر سکا. اللہ اکبر. اگر زبور کے حافظ ہے تو داؤد پیغمبر ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر انجیل کے حافظ ہے تو حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے. اگر توریت کے حافظ ہے, اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. باقی آپ کا امتی, آپ کا ایمان والا لفظ و لفظ کتاب کو یاد نہ کر سکا, جبکہ ان کی 60 سال کی عمر نہ تھی, ان کی 70 کی نہ تھی. وہ 300 سال جینے والے تھے, وہ 500 سال جینے والے تھے. خدا کی قسم میں تو بس ایک بات ہی کہوں گا. اللہ اکبر. یہ وہ مقدس قرآن ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. تم قرآن پڑھو, پھر تفسیر پڑھو, تب پتا چلے گا. قرآن اتنی بھاری چیز ہے, جب رب نے پہاڑوں پہ اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے رو کر کہا مولا میں
قرآن کا بوجھ نہیں سنبھال سکوں گا۔ اے مولا پروردگار عالم، تمام چیزوں نے منع کر دیا، لیکن یہ تو ان کے نانا کا معجزہ ہے۔ پہلے کا کوئی بھی حافظ نہ بن سکا، نہ زبور کا، نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ صحیفوں کا۔ پیغمبر ہوتے تھے حافظ، مگر یہ کیسا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قاری فہیم صاحب پڑھا رہے ہیں، 10 بچے، 8 بچے ایک سال میں ان کے سینوں میں 30 پارے محفوظ کر رہے ہیں، 114 سورتیں محفوظ کر رہے ہیں۔ دوست، قرآن پڑھانا آسان کام نہیں ہے۔ تم تو فجر میں اپنے گھروں پہ سو رہے تھے، اللہ اکبر، جب دنیا سو رہی تھی، فجر میں 4 بجے سے اٹھا کر کہا بیٹا پڑھو، کبھی سبق کا پارا، کبھی پچھلا پارا، اللہ اکبر، پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر۔ جب تک مسلمان نبی کا قرآن اپنے سینے میں نہ بسا لے گا، اہل بیت سے محبت نہ کرے گا، علی کی اولاد سے محبت نہ کرے گا، خدا کی قسم آج دیکھ رہے ہو پوری دنیا پہ مسلمان کی مطلب یہ کہ ہنسی کی جا رہی ہے، ہر طرف مسلمان کی رسوائی ہے، ٹرینوں میں دیکھا جاؤ تو مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ریلوے اسٹیشن پہ جا کے دیکھو تو مسلمان ستایا جا رہا ہے، ایروپلین پہ جا کے دیکھو تو مسلمان، سڑکوں پہ جا کے دیکھو تو مسلمان، اللہ اکبر۔ تم نے مسلمان کی ہسٹری نہ پڑھی، جب مسلمان کے ہاتھ میں قرآن تھا اور مسلمان نے جب قرآن پہ عمل کر کے دکھایا تو اللہ نے اعلان کر دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ اکبر۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو جنگ احد کا واقعہ، اگر مسلمان اگر کم بھی تھے، اگر وہ 313 بھی تھے، ان کی تعداد میں ہزاروں بھی آئے، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں زبیر یہ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر لاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن یہ تیری تلوار ہے، زبیر یہ تیری تلوار ہے، انس یہ تیری تلوار ہے۔ جب ان کے نانا مصطفیٰ کا ہاتھ ان ڈنڈیوں پہ لگا ہے، ایک طرف تلواریں بھی ہے، ایک طرف تعداد میں ہزاروں کے اعتبار سے ہے، مگر خدا کی قسم جب نبوت والا ہاتھ لگا ہے تو جو ڈنڈی جس لوہے کی تلوار پہ پڑتی تھی، تلوار کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا اور اعلان کر دیا کم من فئۃ قلیلہ۔ جب میرے دل، جب تمہارے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے، تو مجمع کتنا بھی ہو وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے صحابہ کو عزت عطا کر دی، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمان کی طرح وہ مسلمان نہ تھے، آج مسلمان کا بچہ شراب پیتا ہے، آج مسلمان کا بچہ بیئر پیتا ہے، آج مسلمان کا بچہ جوا کھیلتا ہے، آج مسلمان کا بچہ کانوں میں لیڈے لگا کے گندی مووی دیکھتا ہے۔ کاش اگر تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا۔ اے اسلام کی بیٹیوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم نے بھی پردے کو دور کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں پہ رکھو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ اکبر۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی پارسائی کی حفاظت کرو، اللہ اکبر۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا 18واں پارہ 8واں روز 8واں رکوع سورہ نور، ان ماؤں سے کہہ دیا جائے، ان بیٹیوں سے کہہ دیا جائے جب یہ اپنے گھر میں قدم رکھے تو آہستہ سے رکھے تاکہ ان کے قدم کی آواز ان کے دروازے تک نہ پہنچ سکے۔ آج تم نے اپنے سروں کی حفاظت دور کر دی، آج تم نے ہوٹلوں میں بے حیائی عام کر دی، مسجدوں کے دروازوں کے تقدس کو پامال کر دیا، شادیوں کے وقتوں پہ بالوں کو کھول کے مسجدوں کے گیٹوں پہ چلی گئی۔ جس گھر کی بیٹیاں، جس اسلام کی بیٹیاں فاطمہ کی کنیزیں روڈوں پہ آ کے ویڈیو بنانے لگے، روڈوں پہ آ کے جسموں کو دکھانے لگے، تو ان کی گود سے اللہ اکبر غلام صابر پیدا نہیں ہو سکتا، ان کی گود سے اللہ اکبر خواجہ کا عاشق پیدا نہیں ہو سکتا، ان کی گود سے پھر نیک بچہ نہیں ہوتا ہے۔ مائیں تو وہ بھی ہے جو فلسطین کی ہے، بچیاں تو وہ بھی ہے جو غزہ کی ہے۔ خدا کی قسم رپورٹر والوں نے معلوم کیا تمہارے حالات کیسے گزر رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر۔ تو بچیوں نے کہا تھا ہمیں تو بس یہ ہے کہ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا جسم سلامت ملے نہ ملے، مگر ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کربلا سے، ہم نے ایک چیز سیکھی ہے مصطفیٰ کی بیٹیوں سے، اللہ اکبر۔ ہم جب رات میں سوتے ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں، ہم جب رات میں سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے ان ورکروں نے
کہا تھا بیٹیوں برقع اوڑھ کے تو نہیں سویا جاتا، نقاب پہن کے تو نہیں سویا جاتا، اللہ اکبر۔ تو ان فلسطین کی بیٹیوں نے کہا تھا، ان غزہ کی بیٹیوں نے کہا تھا پتہ نہیں رات میں کب اسرائیل کا بم گر جائے، پتہ نہیں یہودیوں کا کس وقت بم گر جائے، اللہ اکبر۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری لاشوں سے ملبہ اٹھے، جب ہماری لاشوں سے سریہ اٹھے، جب ہماری لاشوں سے اینٹیں اٹھے، اللہ اکبر، تو ہماری انگلی نہ دیکھ سکے، ہمارے تلوے نہ دیکھ سکے، ہمارا جسم نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ آج بھی فاطمہ کی ماننے والی زندہ ہے۔ کل کربلا میں اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، فاطمہ کی بیٹیوں نے جو کر کے دکھلایا تھا، غزہ اور فلسطین کی بیٹیوں کو وہ بات یاد ہے، وہ کہتی ہے کربلا میں اللہ اکبر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں، بات اللہ سے کربلا میں پڑے تھے، مگر جب سیدہ زینب اللہ اکبر بیان کرتی ہے ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر، جس گلے کو اللہ کے نبی نے چوما تھا وہ گلا ظالموں نے کاٹ دیا، عباس کے بازو کاٹ دیے، علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کی بوٹیاں بنا دی، حضرت قاسم کی جوانی گرا دی، مگر جب ظالموں نے 11 محرم کی صبح میں جب سروں کو کاٹنے کے بعد خیموں کی طرف رخ کیا اور جب پردوں کی طرف گئے تو حسین کی بہن زینب نے کہا تھا لاشیں دے دی، اگر سمپتی چاہتے ہو جو چاہو لے سکتے ہو، مگر ہم فاطمہ ماں کا دوپٹہ نہ دے سکتے، ہم حجاب نہیں ہٹا سکتے۔ خدا کی قسم ان فلسطین کی بیٹیوں نے کہا تھا جان تو دے سکتے ہیں مگر فاطمہ کا لباس نہیں دیں گے، فاطمہ کا کلچر نہ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان حضور سرکار کلا، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہتے ہو پریشان ہے کیا کرے، کیسے معاملہ بدلے گا، کیسے بدلے گا، تو شراب مت چھوڑ معاملہ بدلے گا، تو بیئر مت چھوڑ معاملہ بدلے گا، تو سود مت چھوڑ معاملہ بدلے گا۔ اللہ اکبر، پہلے کی امتیں جو عذاب کرتی تھی، گناہ کرتی تھی، ان کی پیشانیوں پر لکھ جاتا تھا یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، اللہ پاک نے تیرے پسینے سے تیرے جسم سے گناہوں کو مٹا دیا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین 23 پارہ 3 رکو، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں تو اس بات پر بھی قادر تھا، اللہ اکبر، جب تم شراب پی رہے تھے، جب تم ہوٹلوں میں جا کے جس کے جسموں سے کھیل رہے تھے، اگر میں چاہتا تو تمہیں اس وقت اندھا بھی کر سکتا تھا، میں تمہارے ہاتھوں پہ فالش بھی ڈال سکتا تھا، اللہ اکبر۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے جس جگہ پہ بیٹھ کے تم شرابیں پی رہے تھے، جس جگہوں پہ بیٹھ کے تم دوسرے کی بیٹیوں کی عزت سے کھیل رہے تھے، اللہ فرماتا ہے میں چاہتا اسی جگہ پر تیرا چہرہ مسخ کر دیتا، تجھے کتا بنا دیتا، تجھے سپر بنا دیتا، تجھے خنزیر بنا دیتا، مگر اللہ نے عذاب دینے میں جلدی نہ کی۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے، میں نہ چاہتا جہنم میں جائے، اب بھی توبہ کر کے آ جائے تاکہ میں جنت عطا کر دوں۔ تو کیسا مسلمان ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا 4 مسلمان جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ صحابہ رونے لگے آقا وہ 4 مسلمان کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شرابی اگر شراب پی کے نشے کی حالت میں مر گیا، اگر اسے توبہ کرنے کا موقع نہ ملا تو شرابی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کتنے لوگ نشے کی حالت میں مر گئے، آج مسلمان امیر ہو گیا، شادیوں میں ہم نے بیئر پیتے دیکھا ہے لوگوں کو۔ اللہ اکبر، رات بھی میرا پروگرام تھا سیل پور ڈھکیا میں نے بتایا تھا، اللہ اکبر، بریلی امریہ سید پور کے اندر مولانا تنظیف صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے، اللہ اکبر، جب نکاح پڑھانے کے لیے کون سا نکاح؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے نبی کی مبارک سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب نکاح پڑھانے
کرانے بیٹھے، سید صاحب دولہ کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، شراب پیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کہتے ہو حالات کیسے بدلیں گے، تم کہتے ہو معاملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کو مٹانے والے تو کتنے کتے آئے کتنے چلے گئے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے قسم کھائی تھی، کبھی ہلاکو خان آیا، کبھی کوئی آیا اسلام کو مٹانے کے لیے، مگر اسلام مٹ نہ سکا۔ اللہ اکبر، نمرود نے آ کر قسم کھائی اسلام کو مٹا دوں گا۔ پیغمبر ابراہیم کو مارنے کے بعد اللہ اکبر معاذ اللہ کہتا ہے حکومت میری رہے گی، کئی صدیوں تک حکومت کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، مگر رب کی مصلحت کچھ اور تھی۔ جب اس نے دعویٰ کیا، اللہ چاہتا تو پہاڑ سے مار دیتا، اللہ چاہتا تو حضرت جبرائیل کے ذریعے تختہ پلٹ دیتا، اللہ چاہتا تو اوپر سے آگ برسا دیتا، اللہ چاہتا تو آسمان کا ٹکڑا گرا دیتا، مگر رب اعلان کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ نمرود جیسے بادشاہ کو ایک رب نے مچھر سے مروا دیا۔ مچھر کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، کسی دور میں فرعون نے مطلب یہ کہ جنم لیا۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا بنی اسرائیل کا ایک بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ ہزاروں لاکھوں ماؤں کے پیٹوں سے بچے کاٹ کاٹ کے گرا دیے گئے۔ ظلم کیا، اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، کہتا تھا میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں اسلام کو پنپنے نہ دوں گا۔ مگر قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعُوا مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ اکبر، قافلے کو دیکھ کے موسیٰ کے ساتھ ہی رکے، رونے لگے۔ موسیٰ کا قافلہ کہنے لگا فرعون ہمیں قتل کر دے گا، اس کے ساتھی قتل کر دیں گے، لیکن فرمایا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ ہمیں راستے عطا کرے گا۔ اتنا کہنا تھا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، رب نے جبرائیل کے ذریعے فرمایا جبرائیل میرے پیغمبر سے جا کے کہہ دو راستے میں لاٹھی مارنا تیرا کام ہے، عصا مارنا تیرا کام ہے، اور سمندر میں راستہ دینا تیرا رب کا کام ہے۔ اسی سے موسیٰ کو نکال دیا، موسیٰ کے ایمان والوں کو نکال دیا۔ بچے جو کتے تھے فرعون کے ساتھ میں، اللہ نے اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، شداد آیا، پوری دنیا کا پیسہ جنت میں لگا دیا، اسلام مٹا دوں گا، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، مٹا دوں گا۔ ابے کتے تجھ جیسے کتے آئے مٹ گئے، پوری دنیا کا پیسہ جنت میں لگا کے اعلان کر دیا چلو جنت کا نظارہ کرنا ہے چل کے۔ جب جنت کے قریب پہنچا، رب نے کہا اسرائیل جنت میں دیکھ نہ سکا، اس کے قدموں کے اندر زنجیریں ڈال دی جائے، اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اللہ نے شداد کو بھی مار دیا، اللہ نے فرعون کو بھی مار دیا۔ ایک زمانہ آیا، اللہ اکبر، مدینے سے قافلہ کربلا پہنچا، یزیدی کتا نشے کے حالت میں، یزیدی کتا شراب کی حالت میں کہتا ہے حسین کو مار دو، شام پہ حکومت ہماری رہے گی، دنیا کے خطے پہ حکومت ہماری رہے گی۔ اللہ اکبر، حسین کا قتل کر دو، مسلم بن عقیل کا قتل کر دو، حضرت حسن کو مار دو، شفیع مصطفیٰ علی اکبر کو مار دو، پھر دنیا کی کوئی ہمت کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اس کتے کے لیے اللہ اکبر نہ جانے کتنے لوگ نکلے، وہ وقت میدان کربلا کا خونی منظر۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، کون سے جگر سے اس بیان کو ذکر کیا جائے؟ ان کے تو گھر کی بات ہے، اشرف دولہ کے تو نانا کی بات ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، کہا تھا حسین کو مار دو، حسن کو مار دو، اکبر کو مار دو، اسلام جنم نہ لے پائے گا، اسلام یہیں پر مٹ کے رہ جائے گا۔ حسین کو مار دیا گیا، جس گلے پہ خنجر چلا اس گلے کو نہ جانے کتنی مرتبہ مصطفیٰ نے چھوا۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کہتی ہے میں ابا جان سے کہتی تھی ابا دنیا تو اپنے دیکھتوں کی پیشانی کو چومتی ہے، دنیا تو گالوں کو چومتی ہے، مگر تم گلے کو کیوں چومتے ہو؟ جب اتنا فاطمہ نے کہا اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ میرے دل سے لگ جا، تجھے معلوم نہیں ہے یہی حسین کربلا میں میرے نام کو روشن کرے گا، یہی اسلام کو بلند کرے گا۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، شفیع مصطفیٰ مدینے والے کہتے تھے جاؤ سب کو لے جاؤ مگر علی اکبر کو چھوڑ جاؤ۔ جب رسول اللہ کی یاد آتی ہے تو رسول اللہ کے حضرت علی اکبر کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، مگر مصطفیٰ کے اس بیٹے کو، حسین کے اس پارے کو ظالموں نے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روم کے قتل
کر دیا گیا، لاش کے چھوٹے چھوٹے حصے کر دیے، اللہ اکبر، قاسم کا جوانی گرا دیا، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، مگر اللہ اکبر کتوں نے شراب پی کے 11 محرم کی صبح میں سر کاٹ کے خوشیاں منائی، اکیلا زین رہ گیا، حسین کا نام مٹ گیا، علی اکبر کا نام مٹ گیا، اب مصطفیٰ کا وارث کوئی نہیں ہے، زین ہے اکیلا بچا ہے، بیمار معذاللہ کتے کہتے تھے مر جائے گا، مگر میرے رب کی قدرت دیکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر یزیدیوں کا خاتمہ کر دیا، آج پوری دنیا میں کوئی یزیدی کتا نہیں ملے گا، مگر جلسے ہو رہے دستار بندی کے، جس منبر پاک پر جا کے دیکھو تو کہیں تو اولاد رسول ہے، کہیں علی کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، مہرہ پہنچو تو علی کا بیٹا ہے، کہ چھوٹا مقدسہ پہنچو تو نبی کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، یزیدی مر گئے، اللہ فرماتا ہے تکبر مجھے پسند نہیں، غرور مجھے پسند نہیں، میں نے فرشتوں کے ساتھ میں رہنے والا بلکہ پڑھانے والا، جب میں اسے کافر کر سکتا ہوں، غروریت میں تو تم کیا ہو، اللہ نے کتوں کی نسلیں مٹا دی، اسٹیج پر آج بھی مصطفیٰ کی اولاد نظر آتی ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ کے خون کا ہے، یہ صدقہ فاطمہ کے قتل، بے شک، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، میں قرآن سنانے کے لیے جاتا ہوں، 14-15 سال ہو گئے، اللہ اکبر، غیر مسلم اپنے اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کے گیٹوں پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ڈاکٹر کی دوا ہمارے بچے کا کام نہ کر رہی، اللہ اکبر، تم پھونک مار دو، قرآن میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے، مسلمان تو اپنے راستے سے بھٹک گیا، تو اپنے راستے سے الگ چلا گیا، ورنہ خدا کی قسم، اللہ اکبر، سادہ مزاج رکھنے والا عمر، اللہ اکبر، پیڑ سے ٹیک لگانے والا عمر، 22 لاکھ کا مربع پہ حکومت کرنے والا عمر، اگر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگا دے تو کفر کے کلیجوں پہ، مطلب یہ کہ کفر کے کلیجے ہل جائے، مطلب یہ کہ ہر جگہ کے کفر کے کلیجے ہل جائے، مگر مسلمان تو اپنے راستے پہ نہیں ہے، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، جس نوجوانوں کی بیٹیاں، جس مطلب یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کے بچے ٹک ٹاک پہ گندی ویڈیو بناتے ہو، نماز روزے کی بے حرمتی کرتے ہو، اللہ اکبر، بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جن اللہ کے ولیوں نے ہماری ہدایت کی ہو، ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ہو، اللہ کا قرآن کہتا صراط الذین، اللہ کے جن ولیوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا ہو، آج مسلمان اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر اس شیخ چلی جیسے کافر کو بلا کے ڈانس کراتے ہیں، 1-1 لاکھ روپے مسلمان دے رہا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، جب شیخ چلی جیسے کافر کو مسلمان اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر نچائیں گے تو پھر تو ناچے گا تو اور کیا کرے گا؟ دشمن دنیا تیری ہو جائے گی۔ یار مجھے وہ باتیں بھی یاد ہے، خدا کی قسم، کئی لاکھ کا مجمع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جسے خالد بن ولید کہتے ہیں، مجمع میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر، بولنے والا تھا، بولنے والا تھا، بڑا طرف زبانی تھا، اللہ اکبر کہا تھا، بولتے کیوں نہیں ہو، کیا بات ہے؟ جسم سے قطرے ٹپکنے لگے، پسینہ ٹپکنے لگا، جسم کانپنے لگا، کہنے لگا ایسا لگتا ہے یہاں کوئی نبی کا عاشق بیٹھا ہے، سبحان اللہ، داؤد کون ہے؟ نہیں اٹھا، داؤد کون ہے؟ نہیں اٹھا، جب تیسری مرتبہ کہا تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، نبی کا واسطہ، پتلا دبلا عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، خالد بن ولید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا تجھے ڈر نہیں لگا مجمع میں آتے سمے؟ تجھے ڈر نہیں لگا اکیلے کو آتے سمے؟ اپنے امامے سے ان کے نانا کا سر کا ایک بال نکالا اور کہا اسے ڈر کیوں ستائے گا جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، اللہ کے جلوے ہوں گے، خدا کی قسم، آج کل کے
کے بزدل لوگوں کے لیے خالد بن ولید نے کہا تھا تم جنگ سے خوف مت کھانا، تم جنگ سے مت ڈرنا، اگر جنگ میں موت آتی تو سب سے پہلے خالد مارا جاتا۔ آج بڑھاپے میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے دو جملے دیے تھے، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا، زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، تو دنیا کی طاقتوں سے مت ڈر، قرآن پکڑ لے، اولاد رسول کے قدموں کو پکڑ لے، دنیا آج بھی تیرے قدموں کو چومنے پہ مجبور۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان حضور سرکار قلع۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ صحیح کہہ رہے تھے جی کہ امت میں کس کی، اسے کیا معلوم نبی کی، اس نے تو یہی سمجھ لیا کہ حکومت تو کسی اور کی ہے۔ بھائی کاش میں نے بھی ایک جگہ معلوم کیا، مگر یہ بتاؤ ہم کس کی تکلیف سے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ 30 سال کے بچے بیٹھے ہیں، یہ دوست خالی کانوں میں لیٹے لگا کے منہ میں گٹکا ڈال کے شادیوں کے وقتوں پہ بیئر پی کے اوجوں کو بھر کے اور نمازیں چھوڑ کے زندگی نہیں گزاری جاتی ہے، نظریں نیچے جھکا کے سینے میں قرآن رکھنے کے بعد میں زندگی گزاری۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں مسلمان بچوں کو اٹھاؤ، ان کے نمازیں تک یاد نہیں، جس قوم کے بچے کے سنا یاد نہ ہو، جس مصطفیٰ کے امتی کے الحمد یاد نہ ہو۔ ایک میرے پاس آیا تو میرا آپ کے دن بھاگتا ہوا آیا میرے پاس، میں ایک جگہ خدمت کرتا ہوں، ارے مفتی صاحب کہاں گئے تھے، مفتی صاحب کہاں گئے تھے، مطلب بات بتا، بات کیا ہے؟ حضور بچے بھوکے سو جائیں گے، چل کے فاتحہ پڑھ دو۔ تیری غیرت، تو کیسا مسلمان ہے جو وقت پہ اپنے والدین کے لیے سال ثواب بھی نہیں کر سکتا اور بیٹھ کے اپنے گھر کو کھاتا بھی نہیں لگا سکتا؟ مجھے بتا تو صحیح، سب کچھ تو نے امام کو دے دیا، تیرے ثنا بھی یاد نہیں، تیرے الحمدو بھی یاد نہیں۔ اللہ اکبر، 4 رکعت سنتوں کے لیے نیت باندھی، ہر مرتبہ ہم شریف کے بعد میں کبھی علم ترا پڑھتا، کبھی الاف قریشین پڑھتا، کبھی ارائیت الذی یکذب بالدین پڑھتا، کبھی انا اعطینا پڑھتا، دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ مجھے بتا تو صحیح کہاں سے ترقی کرے گا؟ میرا بیٹا 2 لاکھ کما رہا، میرا بیٹا 4 لاکھ کما رہا، میرے بیٹے نے کریٹا نکال لی، میرے بیٹے نے فارچونر نکال لی، میرے بیٹے نے بنگلہ خرید لیا، میرے بیٹے نے فلا خرید لیا۔ ابے امام غزالی کا قول یاد رکھ، ایمان کے ساتھ جھوپڑے میں رہنا، چھپر میں رہنا اربوں خربوں کے بنگلے سے بہتر ہے۔ جس بنگلے میں دین نہ ہو، جس بنگلے میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، جس بنگلے میں اللہ کا قرآن نہ ہو، وہ چھپر آنا ہے جس چھپر میں فاطمہ کا ذکر ہوتا ہو اور بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ کیوں گناتا ہے اپنی سمپتیاں، کیوں نیتا گیری گناتا ہے؟ اپنی پردھانی چھوڑ کے مسجد میں آ، اپنی بدھائک چھوڑ کے مسجد میں آ، اپنی سانسدی چھوڑ کے مدرسے میں آ۔ یہاں تکبر نہ چلے گا، یہاں تو اس کے مصطفیٰ چلے گا۔ اللہ نے تجھے کسی قابل بنایا تھا، غرور میں مت آنا، ورنہ امریکہ کی طرح تباہ تم نہیں ہو سکتے ہو۔ مالک کو اللہ اکبر جہنم بنا دے۔ ہمارے جتنے بھی یہودی ملک ہیں ہم کو جنت بنا لے۔ کہتے تھے لاس اینجلس کو بنانے کے لیے 2
शिकायतें करूंगी। ए मौला परवरदिगार, जब मीडिया वाले फोटो लेना चाहते तो दौड़ते हुए एक बच्ची ने कहा था, खुदारा मुस्तफा की कनीज है, हमारे फोटो मत लेना, हम वीडियो बनाने के लिए नहीं आए हैं। मौला अब दुनिया में कोई अरब ममालिक का बादशाह हमारी फरियादें नहीं सुन रहा। मौला सारे के सारे लोग अपने अपने नशों में, अपनी अपनी बिजनेसों में, अपनी अपनी गाड़ियों बंगलों में है। मौला हमारी मदद के लिए सिर्फ तू है। एक तरफ पैसा हो, एक तरफ खाना हो, एक तरफ कचहरी हो, एक तरफ सदर हो, एक तरफ विधायकी हो, एक तरफ प्रधानी हो, एक तरफ हुकूमत का बाशिंदा, सारे के सारे ओहदे एक तरफ हो और एक मजलूम की फरियाद एक तरफ हो, तो अल्लाह ने बड़े बड़े बादशाहों को मार दिया है। जिंदा वही रहता है जो इस्लाम का जाने वाला। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस। ओ मुसलमानों, ओ शराब पीने वाले कुछ नौजवान बच्चे, हर गांव में 30% लोग शराब पीने लगे। तेरे मुंह से बदबू आए, अल्लाह तेरी दुआ क्या कबूल करे। तेरे मुंह से शराब की बदबू आए, निकाह पढ़ाते समय तू शराब पीता है, बीवी को बुलाते समय तू शराब पीने जाता है, गाड़ी चलाते समय तू शराब पीता है। खुदा की कसम, कहा था जो बाइडेन सदर ने, हम चाहे तो नक्शे से मिटा सकते हैं। हमारे हाथ में परमाणु है, हमारे हाथ में पनडुब्बियां है, हमारे पास में रॉकेट है, हमारे पास में डॉलर है। अल्लाह ने हवा चला दी, कहा बुझा सको तो बुझा लो, मगर जंगल की आग बुझ ना सकी। वो जब जंगल की आग चलते 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 कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आके दाखिल हुई। अल्लाहू अकबर, जिन बॉलीवुडों को अपने गैरेजों पे नाज था, जिसमें एक एक नहीं 100 गाड़ी खड़ी थी, कोई 10 करोड़ की, कोई 50 करोड़ की, कोई 100 करोड़ की, जिनके बेहतरीन बंगले थे, जिन्होंने कहा था हमारे बंगलों से बेहतर कोई बंगला ना। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हुजूर मकान बनाए हैं दुनिया वालों ने, हुजूर शहर बसाए हैं दुनिया वालों ने, हुजूर इन्हें मदीना दिखा दिया जाए, अल्लाहू अकबर, इन्हें खाने काबा दिखा दिया जाए। तो जो कुत्ते कहते थे हमारे लॉस एंजलिस से कुछ ना होगा, अल्लाह ने बिल्डिंगों में जब आग निकाली है तो अमेरिका कहने लगा इराक तू बचा ले गलती हो गई, फिलिस्तीन तू बचा ले गलती हो गई, लिबियान तू बचा ले गलती हो गई, हमास तू बचा ले गलती हो गई। खुदा की कसम, वो अल्लाह का कहर था कि जब ट्रंप दूसरी मर्तबा जब सदर बना तो ट्रंप ने कहा था अब जुल्म ना किया जाएगा बल्कि हम सुलह करना चाहते हैं और सारे मकानों को हम दोबारा बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना, मुसलमान की हैसियत बता रहा हूँ, मुसलमान की दौर में औकात बता रहा हूँ। 30-35 लड़के वहाँ नौजवान बुजुर्ग खड़े हैं। अब्दुल्ला पठान जो बॉडी बिल्डर भी अब हकीमगिरी का काम करते, वो कहते 3 सवाल करूंगा, अगर मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो 1 दिन से 1 महीना 2 महीने जब तक का इलाज होगा, चाहे 2000 50,000 दवा मेरी तरफ से फ्री रहेगी। 3 सवाल, बताओ वुजू में फर्ज कितने, बताओ वुजू में फर्ज कितने, बताओ कब्र पर मिट्टी देने के जुमले क्या है। 30-35 मुसलमान खड़े थे। वुजू के फराइज को याद ना कर सके, जो कौम हुसूल के फराइज को याद ना कर सके, जिस माँ ने तुझे पाला, जिस माँ ने तुझे 24 महीने 2 साल तक दूध के कतरे पिला के तुझे जवान किया, वो माँ मर गई, गैरत तेरी कहाँ गई? उस माँ के मरने के बाद मिट्टी के जुमले भी तुमसे दिए न जाते। अरे मैं तो ये कहता हूँ इन उलमा का एहसान है, इन उलमा का एहसान है। एहसान कितने तो ऐसे हैं जिनसे निकाह भी नहीं पढ़ा जाता। ये तो उलमा की जर्रा नवाजी है कि 40-50 लोगों के सामने जो तुतला जाते हैं, जिनसे निकाह नहीं पढ़ा जाता। मर गए अगर 8 लाख तय किए, 10 लाख तय किए, अगर 2 लाख समझी ने खत्म कर दिए तो झगड़ा करता वहीं के सामने। तुझे गैरत न आई, अपने बेटे से ये भी तो कह देता, बेटे कहीं ऐसा ना हो 40 लोगों के सामने तू निकाह पढ़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरी बदनामी ना हो जा। तेरे बच्चे से, जिस मुसलमान के बच्चों से 4 लोगों में बैठ के निकाह के जुमले इमाम के पीछे ना पड़े जाए तो हुकूमत नहीं कर सकती, वो बिक ही सकती है। हुकूमत तब करोगे जब सीने में मुस्तफा का इश्क लेंगे।
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ۔ وہ کروڑوں کی تعداد میں نہ تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جنہوں نے کئی سو سال حکومت کی۔ جی جی بے شک بگڑی ہوئی قوم حکومت نہیں کر سکتی ہے، قوم حکومت بنا دے گی، غلامیت اپنے آپ اختیار کر لیتی ہے۔ ذرا سا علاقے کا نیتا کیا بن گیا، موبائل بھی اٹھا کے دوسروں کو دے دیا، بولے کہتے نا حضور، ہاں بولے کہتے نا ابھی ابھی مطلب ٹائم نہیں ہے، پیے رکھ لیے، ابے ہاں میں تجھے بتاؤں حکومت کسے کہتے ہیں۔ امیر کا میرا عمر بادشاہ حضرت علی عیسیٰ کے بعد ملنے کے لیے آ گئے، ملنے کے لیے آ گئے، ان کے دادا ان کے نانا ملنے کے لیے آ گئے، ان کے باپ علی ملنے کے لیے آ گئے، عمر سے عمر، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون علی؟ ہاں عمر امیر المؤمنین میں ہوں، کیسے آئے؟ سنے وہ ذرا ذرا سے پدوں پہ آ کے کرنے والوں، 150 200 بیگھے جنگل کرنے کے بعد سیٹوں سے نکلنے کے باہر والوں، وہ گاڑی اور بنگلہ خرید کے اپنے آپ کو تکبر کرنے والوں، ایک آیا تھا ملک کے شام سے، کہا عمر سے ملنا ہے، کہا جنگل نکل کے چلے جاؤ، دیکھتے ہیں کوئی نہ ملا، آنے لگے، بیٹھا امیر المؤمنین آواز دی، پیر سے ٹیک لگائے ہوئے ہاتھ میں ڈنڈا، کہا کہاں جاتا ہے؟ کہا جا رہا ہوں جس مقصد سے آیا تھا وہ مقصد کامیاب نہ ہو پایا، تو کیا بات ہے؟ کہا امیر المؤمنین سے ملنے آیا تھا، کہا بتانا، میں ہی تو امیر المؤمنین، اتنا سنا تو کہنے لگا حضور جس کے نعرے سے کیسر و کبرا کانپ جاتا ہو، آج وہ امیر المؤمنین پیڑ سے ٹیک لگایا بیٹھا ہے، آج وہ ایک طرح سے کم قیمتی مطلب کپڑے میں اور ایک تہمت باندھے ہوئے حضرت امیر المؤمنین بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت علی آ گئے، تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا حضرت عمر نے ابھی کیسے آئے؟ آپ کچھ لکھ رہے تھے، تو کہا دل چاہتا تھا عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ لاؤ امیر المؤمنین سے باتیں کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنا تو ایسے بنا جو تجھے جنت میں لے جائے۔ واہ واہ واہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ 30 پارہ 2 صفحہ پہلا رکوع، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم نے میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر اگر عمل کیا تو تم یہ سمجھ لینا اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میرے دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، غوث اعظم ولی، خواجہ غریب نواز ولی، حضور محدث اعظم ولی، ان کے والد صاحب ولی، خود ولی کا مطلب آتا دوستی، ولی کا مطلب دوستی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میرے قرآن پر عمل کر لو میں تمہارا دوست بن جاؤں، اور جو تو کام کرے گا میں وہ بن جاؤں گا۔ اب تو کہے گا کہ اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ سے مراد ہمارا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کا سایہ، اللہ کا نور ہمارے اوپر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نیک تو بن جا جو تو مانگے گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر میرے حبیب میرے بندے تجھ سے یہ کہیں کہ ہم اللہ کو کہاں پائیں، اللہ کہاں ملے گا، اللہ کا نور کہاں ملے گا، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع کہاں ملے گا، اللہ اکبر، تو رب نے فرمایا حبیب میرے بندوں سے کہہ دینا، اپنے امتیوں سے کہہ دینا انی فانی قریب، اللہ تیری پیشانیوں میں ہے، دنیا سو رہی ہو تو نماز تہجد پڑھ لے، فجر پڑھ لے، عشاء پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، عشاء پڑھ لے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ، اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو صبح میں قرآن تو پڑھ، اللہ کے فرشتے بھی وہی ہوں گے، اللہ کا نور بھی وہی ہوگا، آ تو صحیح، اللہ کو مان تو صحیح، اللہ کو پکار تو صحیح، جو اللہ سے تو مانگے گا اللہ وہ تجھے عطا ضرور، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت علی سے کہا، حضرت علی سے کہا علی آئے کیسے ہو، ملنے آئے ہو، سرکاری کام کے لیے آئے ہو یا کسی اور کام کے لیے؟ کہا دل چاہتا تھا مل لوں، ملاقات کر لوں، تو جو چراغ جل رہا تھا آپ نے اس چراغ میں پھونک مار، اندھیرا ہو گیا، جب اندھیرا ہوا تو حضرت علی فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین یہ کیا کیا؟ تو سنے جملہ، تو ذرا سے پردھان، ذرا سے لوگ موبائل بھی دوسرے ہاتھ میں دے دیتے، ادھر باڈی گارڈ تکبر میں آ گئے، صاحب سے کہہ دیو نہیں ہے ہم لوگ ملنے کے لیے گئے، نہیں ابے تو کتنا تھا، تو تیری حیثیت کیا ہے، اللہ اکبر، تو جب پھونک مار دی تو کہا کیوں؟ تو کہا کہ میں جو سرکاری کاغذات لکھ رہا تھا، اس چراغ میں جو تیل کی بوندیں ہیں وہ حکومت کے
पैसे की है, हुकूमत के पैसे की है। अगर मैं तुमसे बात करते रहता और कयामत में अल्लाह ये मालूम कर लेता, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने तुझे हाकिम बनाया था तो इसलिए नहीं कि जनता का पैसा बेकार जाए। अगर बातें करनी थी अली से तो अपने तेल में करता, हुकूमत के तेल में रही। इनसे कह दो हुकूमत करना भी अली जानता है, अली के दोस्त जानते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने सरकारे कला। हुजूर बैठे हुए हैं, ज्यादा तकलीफ देना भी बेहतर नहीं है। ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि सदात के बच्चों को चूमते हुए मुझे बोलने का मौका मिला। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, बाद में आप हज़रात को आमीन। 16-17 दिन से लगातार कोई नागा नहीं है। 2-3 बजे वापस जाना, फिर नमाज पढ़ना पढ़ाना बहुत कठिन काम है। दोस्त तुम एक रात जग लेते हो तो 8 दिन आई समझ में। हमें कल भी बोलना, हमें 27 तारीख तक लगातार बोलना है। आधा घंटा क्या 1 मिनट भी हो जाए, अगर एक जुमले पे अमल कर लो तो इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कहो कि इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। मदरसों से मोहब्बत करो। जिन मुल्कों से मदरसे खत्म हो गए उन मुल्कों से दीन ही खत्म हो गया। मदरसे, ये औलादे रसूल बैठे मदरसे की देन।